آج کتاب التوحید کا 28 نمبر چیپٹر ہے، جو کہ اس کے پہلے جز یعنی پہلی جلد کا آخری چیپٹر ہے۔ اس طرح اس چیپٹر کے ساتھ ہی ایک جلد اس کتاب کی ختم ہو جائے گی، اور بإذن اللہ انشاءاللہ تعالی اگلی جلد بھی اسی کی توفیق سے ہم مکمل کریں گے۔ یہ کتاب دراصل ایک دفعہ پڑھ کے یا پڑھا کر بند کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب التوحید یہ بار بار پڑھنے کی کتاب ہے اور بار بار پڑھانے کی کتاب ہے۔ جتنی بار بھی اس کو ہم پڑھیں یا پڑھائیں، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ اس میں وہ عظیم مسائل ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کے حق سے ہے۔ توحید عبادت، اور وہ باریکیاں بیان کی گئی ہیں شرک کے تعلق سے، جن کی وجہ سے جن کو نہ جاننے کی وجہ سے آدمی اپنی توحید کو مکمل نہیں کر پاتا، کہ وہ ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ہوتی وہ اس کی نظر میں معمولی ہے، لیکن وہ اس کی توحید کو کمزور کر دیتی ہے، اس کا جو اللہ سے تعلق ہے اس کو خراب کر دیتی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا موحد ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو وہابی ہوں، ساری دنیا مجھے وہابی کہتی ہے، میری توحید میں کیا شک ہو سکتا ہے، جبکہ سب سے پہلے توحید ناقص ہوتی ہی وہابی کی ہے، کیونکہ اسی کا کے اوپر فرض ہے کہ وہ تو ہر اول آخر ہر گھڑی توحید کے اوپر پہرا لگا کر رکھے۔ کیا یہ وہابی یا اہل حدیث یا موحد صحابہ سے اوپر ہے؟ صحابہ کرام ائمۃ الہدیٰ، اور ان کی تعلیم و تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست فرمائی ہے، اور ان کو ہر لمحہ توحید کا درس دیا ہے۔ آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید سے لگا کر رکھا ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہ کئی بار سنا ہے اس درس میں کہ صحابہ کرام کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ اپنی آخری ایام میں مرض الموت میں تھے، وفد آیا تاکہ آپ خلافت کے متعلق کوئی حکم جاری کریں، جبکہ خلافت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ درس دیا کہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، اور خلافت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر بھی چکے تھے کہ لاؤ میرے سامنے کتاب لاؤ، میں ابو بکر کے لیے لکھ دوں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے، نص سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ خلافت کے معاملے میں پریشان ہے، تو آپ نے اس وقت ان کو درس توحید دیا اور توحید کی اہمیت سمجھائی۔ آپ نے فرمایا، موضوع تبدیل کر دیا، اس محفل کا موضوع ہی تبدیل کر دیا جس موضوع کے لیے آئے تھے۔ فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ قبروں کو سجدے کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم نے ماحول ایسا دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی شرک کے اڈے کو مسجد نہیں کہتے، اور نہ اس کو مسجد کہا جاتا ہے، مسجد اللہ کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نبیوں کی قبروں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، نبیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف اس بنا پر ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑی۔
کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نبیوں کی قبروں پر، کہ شرک کا دروازہ کھولنے والے لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسی قبروں پر، نبیوں کی بھی قبریں نہیں، جا کر اللہ کی عبادت تو کیا اسی بندے کی عبادت کرے، اس کے نام کا نذرانہ چڑھائیں، اس کے نام کی چادر چڑھائیں، اس کے نام کا کھانا پکائیں اور وہاں اس کے قصیدے پڑھیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ تو لعنت ان پر پڑ رہی ہے جو اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، لیکن نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہ یہ اللہ کے نبی کی قبر ہے، بابرکت جگہ۔ اور یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آج وہ نبی علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے وہاں کیوں منع کیا جاتا ہے لوگوں کو وہاں عبادت کرنے سے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، بد دعا دی ہے، جو نبی کی قبر پر، نبی کی قبر کو بھی معاف نہیں کرتے۔ جب نبی کی قبر پہ سجدہ کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو نبی کے علاوہ کوئی اور ولی یا بزرگ یا کوئی نیک بندہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہنے کا مطلب یہ کہ توحید کی اہمیت اتنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر کسی مسئلے کو اہمیت نہیں دی۔ صحابہ کے ذہن اگر خلافت کے مسئلے کی طرف جانے لگے تو آپ نے وہ ذہن موڑ دی، اور ہماری توحید آج کل یہی بتائی جا رہی ہے کہ توحید حاکمیت، جب تک آپ خلافت نہیں قائم کریں گے آپ کا اسلام ہی نہیں۔ یہ توحید دور حاضر کے خوارج کی توحید ہے، جس کے سر خیل مودودی، سید قطب اور اس سے متاثر لوگ جو کہ اہل حدیثوں میں اور احناف میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، مجلے جاری کر رہے ہیں، خطبے دیے جا رہے ہیں، تحریکیں کھڑی کر دی گئی ہیں جو اس نظریے پر، جو کہ خالص مودودی اور سید قطب کا خارجیت کا نظریہ ہے۔ اور ہمارے عوام اہل حدیث اس طرح جا رہے ہیں جیسے گمراہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں۔ التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام، اس دور کے محدث اور مجدد شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ خطبہ ہے، پوری امت اسلامیہ کے علماء کو خطاب کر کے انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ سب سے پہلے توحید ہے، اے اسلام کے داعیوں، سب سے پہلے توحید ہے۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ اس پر شاہد ہے کہ سب سے پہلے توحید ہے۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت اس پر گواہ ہے کہ سب سے پہلے توحید ہے، اور مرنا بھی اسی پر ہے، توحید کی دعوت دیتے ہی مرنا ہے۔ آپ کہیں گے توحید کرتے رہیں گے، توحید، اخلاق بگڑ چکے ہیں لوگوں کے، بہت ساری بیماریاں آ چکی ہیں، بدعات آ چکی ہیں، لوگ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، لوگ یہ خرافات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے۔ جس نے توحید کی دعوت قبول کر لی، جو داعی اللہ بن گیا، خود بھی داعی اللہ بن کے رہنا ہے، اور جس کو بھی دعوت دینی ہے اس کو داعی اللہ بنانا ہے۔ یہ موحد اصل علامت ہے، موحد کی، اللہ کے بندے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، میرا مسلک، میرا منہج، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں اور میرا پیروکار۔ وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے کہ میں کسی اپنی طرف بلاؤں، کہ اپنے قبیلے کی طرف بلاؤں، کسی گروہ کی طرف بلاؤں، سبحان اللہ۔ وما انا من المشرکین، میں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جو اللہ کی طرف نہیں بلاتے، اپنی طرف بلاتے ہیں، وہ نبی کی دعوت سے منحرف ہیں۔ اور یہاں سے پتہ چلا جن لوگوں نے بھی توحید کو چھوڑ کر کسی اور دین کے مسئلے کو
پہلا درجہ دیا اور اس کو اپنی جماعت کا، اپنی دعوت کا شعار بنایا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بندے کے منحرف اور گمراہ ہونے کی۔ چاہے وہ توحید کو چھوڑ کر نماز کی طرف بلاتا ہے، جہاد کی طرف بلاتا ہے، کسی اور مسئلے کی طرف بلاتا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس کے منہ کے اوپر دلیل ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے توحید ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں مملکت کی قیادت سنبھال چکے تھے، یمن فتح ہو چکا تھا، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی جو کہ ایک عالم کا درجہ رکھتے تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کو حاکم، گورنر اور ساتھ ہی داعی بنا کر بھیجا اور حکم دیا اور بتایا کہ انک تأتی قوم اہل کتاب، کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں تمہارا واسطہ جن لوگوں سے پڑے گا وہ اہل کتاب ہے، کہ ان کو توحید کا پہلے سے پتہ ہے لیکن وہ گمراہ ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، شرکیہ اور بدعات، شرک اور بدعات نے ان کو کفر تک پہنچا دی ہے، کافر تک ہو چکے ہیں وہ۔ ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے حکم بھی نازل فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ کیا کہا کہ جا کے ان سے مناظرے کرنا، ان کی کتابیں اٹھا کر دکھانا، یہ تمہاری کتاب صفحہ نمبر یہ، اس میں دیکھو اللہ کو تم مانتے ہو۔ ان سے مناظرہ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں رسول ہے، یہ تو مسئلہ مناظرہ کرنے کا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک جملہ فرما دیا جو عقل مند کے لیے کافی ہے، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال بالکل آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، اس کے بعد اسے کہا کن تو وہ ہو گیا، ہو گیا اللہ کے کلمہ سے۔ جس طرح عیسیٰ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو قوم ہے، قبیلہ ہے، بنی اسرائیل میں سے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اس کے اگر والد نہیں ہے تو والدہ تو ہے، والدہ بنی اسرائیل سے ہے، نانا ہے، نانی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، پورا قبیلہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا کیا ہے؟ ایک سیمپل بھی نہیں انسان کا کہ بشر کیسا ہوگا، انسان کیسا ہوگا۔ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں انسان پیدا کرنے والا ہوں، وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے وہ کیا ہوگا، انسان ہوگی کیا چیز۔ اللہ نے وہاں آدم کو بنایا تو اس میں کیا بڑی تعجب کی بات ہے؟ آدم کو اب کیا بنا؟ جب عیسیٰ کو اگر اللہ نے اس عجیب طریقے سے ایک لوگوں کو حیران کرنے والے طریقے سے پیدا کر دیا بغیر باپ کے، اپنے کلمہ کن سے، تو آدم کو جس کو بغیر برادری کے پیدا کیا، بغیر ایک مثال کے پہلا انسان، اس کو کیا بناؤ گے؟ رب بنا لو گے؟ اس میں تو تھوڑی سی عقل کو دوڑانے کی بات ہے۔ اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، مناظرے کریں، پھر مناظرے کا نہیں، پھر فرماؤ ان کو کہہ دو کہ لے آؤ اپنے عورتوں کو، بچوں کو جمع کر لو، ہم اپنی عورتوں بچوں کو لے آتے ہیں، بس ایک ہی کام کرتے ہیں، مباہلہ، اللہ کے سے دعا کرتے ہیں ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فیصلہ ہو جائے گا، جس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور ایسا فیصلہ ہوتا ہے۔ باقی ان سے دعوت کیسے کرنی ہے سارا الجھا کے رکھا ہوا پورے پاکستان ہندوستان کو، مناظرہ، ہندو سے مناظرہ، عیسائی سے مناظرہ، یہ بازار لگایا ہوا ہے۔ افریقہ میں بھی ایسے ہی ہے، اپنے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے کم علم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان مناظروں کی وجہ سے۔ ان سے دعوت کفار سے، اہل کتاب سے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہی ہے جو بدعات کی وجہ سے گمراہ ہو چکا ہے، سب سے پہلے توحید، اور توحید بھی کون سی؟
توحید عبادت لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ ہی وانی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ توحید کے ساتھ رسول علیہ السلام کا مسلک بھی بیان کرنا ہوگا کہ رسول اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی سنت، ان کا مسلک ہر حال میں اپنا کوئی مسلک نہیں بنا سکتے، نہ اپنا کوئی منہج بنا سکتے ہیں۔ مسلک اور منہج اور طریقہ وہی ہوگا جو رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بنا کر دیا ہے، بس وہی اسلام ہے۔ اسلام، اس اسلام کی بات کرنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اگر مسلک برحق ہے لیکن وہ ایک ہی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک، اور وہ ہے وہ اسلام جو اللہ نے اتارا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اپنا مسلک بناتا ہے، اپنے دین بناتا ہے، لن يقبل منه، ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اسلام کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مسلک جس پر صحابہ ہیں، بس اس اسلام کا مطلب اگر آپ نے لیا مسلک اہل حدیث تو پھر آپ صحیح ہیں۔ اگر آپ نے اپنے اس گروہ کا نام رکھا ہوا مسلک اہل حدیث تو یہ فرقہ ہے، جس طرح دوسرے فرقے جماعت اہل حدیث، جماعتی ساتھی، جماعت اہل حدیث، جماعتی، یہ کیا جماعتی لگایا ہوا، مودودی سے سیکھا ہوا جماعتی، سارے جماعتی بنے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہے، وہ ہے اس اصل اسلام، بس اس کو نام دیا ہے السنہ۔ اس لیے ائمہ کرام نے عقیدے کی کتابوں میں اصول درج کیا ہے، الاسلام هو السنہ وسنۃ ہی الاسلام۔ اسلام در حقیقت اس طریقے کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ اور مسلک ہی اصل اسلام ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے جذبات، اپنے تحریکیں، ان کو اسلام بنایا، ان کو مسلک بنایا ہوا ہے۔ اور پھر دلیل کے طور پر اس میں تو بڑے بڑے شیخ ہیں، بڑے بڑے شیخ ہوں، تم نے ائمہ کرام کو چھوڑ دیا ہے تقلید کے نام سے، تقلید کے ڈر سے، تو یہ شیخ کیا ہیں؟ یہ ائمہ کرام مجتہد، جن ائمہ کا نام لیتے ہیں ائمہ مجتہدین، ان کے تو پاؤں کے ناخن کے برابر بھی ان کے پاس علم نہیں ہے۔ سب کو جمع کر لو، ہم سب کو، جتنے بھی ہم شیخ بنے پھرتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے طالب علم کی حیثیت ہماری اگر تسلیم ہو جائے تو ہماری کامیابی ہے، ہم کامیاب ہیں بس، کیونکہ ان کا علم پوری امت نے تسلیم کیا، ائمہ مجتہدین کا علم۔ جب ان کی تقلید فرض جائز نہیں، ان کے نام پر تعصب اور گروہ بنانا جائز نہیں ہے، تو میں یہاں دور حاضر کے شیخوں کے نام پر مسلک اور فرقے اور تنظیمیں اور گروہ بنانا اس طرح جائز ہو گیا، جبکہ ان کی تو حیثیت ان کے مقابلے میں ناخن کے برابر نہیں ہے۔ دعوت اللہ، دعوت اللہ، کن داعی اللہ، داعی بنو اللہ کی طرف، اور وہ ہے صرف داعی اللہ کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، اور بیس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت کا مطلب ایک تو ہے جو اختلافی مسائل آپ نے لیا ہوا ہے کہ حنفیوں کے ساتھ رفع الدین کا مسئلہ اور آمین پر جھگڑا، یہ سنت ہے، آپ نے اس کو سنت سمجھا، سنت ہے، یہ مستحب درجے کی سنت ہے۔ یہاں جو لفظ سنت ہے اس کا مطلب وہ اسلام، وہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے سب پوری قوم، دنیا کی اقوام کے سامنے پیش کی، وہ دعوت، وہ اسلام جو آپ نے پیش کیا سب کے سامنے، یہود کے سامنے بھی، مجوس کے سامنے بھی، نصارہ کے سامنے بھی، عرب کے سامنے بھی، وہ دعوت، وہ میرا مسلک ہونا چاہیے، وہ ہمارا مسلک ہونا چاہیے۔ کنویں کے مینڈک بن کر زندگی بسر کرنا اور پھر اس کو کہنا میں دعوت محمدی پر، تو یہ ایک خواب ہے صرف۔ دعوت محمدی پوری دنیا کے اقوام کے لیے، اور ہماری دعوت تو اپنوں کے لیے بھی پوری نہیں آتی، اپنوں تک بھی اس میں گنجائش نہیں اپنوں کو قبول کرنے کی۔ یہ کیسی دعوت ہے؟ تو ہماری کامیابی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بس آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور معیار جو ہے حق کی پہچان، حق کو پہچاننے کا معیار جو ہے، کیونکہ لوگ طرح طرح کے دلائل لے کر آتے ہیں، تو کیسے پہچانیں؟ صحابہ کرام، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ سب لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو حقیقت میں یہ ہدایت پر ہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے وہ مسلک چھوڑ دیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، چاہے یہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، یہ ہدایت سے بہت دور ہے۔ ہدایت پھر کس کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک پر چلنے کا نام ہدایت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ توبہ 100 نمبر آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین انصار صحابہ کے دو طبقے، یہ سب سبقت لے جا چکے ہیں، اول نمبر پر ہیں۔ نہ جہاد میں تم ان کی برابری کر سکتے، نہ ایمان میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں۔ اب کامیابی تمہارے لیے کیا بچا ہے؟ ہمارے لیے، ان صحابہ کے بعد والوں کے لیے، صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے، آگے تو کیا بڑھ سکتے ہیں؟ چھوڑ دو خیال۔ ہمارے لیے بچا کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اتباع بچی ہے بس، کہ ہم نے ان کی اتباع کرنی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر اللہ سے کچھ لینا ہے بدلہ، بإحسان، نعرے بازی کے ساتھ نہیں، بإحسان، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، عملی طور پر آپ ان صحابہ کرام کے مسلک پر آ جاؤ، اتباع کرو ان کی، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ان اتباع کرنے والوں پر اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی، یعنی یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جو بھی صحابہ کے مسلک پر چلیں گے، جو بھی صحابہ کو اپنا سلف مان کر سلفی بنیں گے۔ ایک ہے سلفی تنظیم کا نام، گروہ کا نام، ایک ہے سلفی عقیدے کا نام، کہ صحابہ کو اپنا معیار حق سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کے ستارے سمجھ کر، ان کو دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے، جو بندہ ابھی آئے گا اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے ہی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، اور ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے عظیم کامیابی کہ آپ کو سلفی منہج سمجھ آ جائے، صحابہ کرام کا مسلک سمجھ آ جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ ورنہ لوگوں نے اپنی کھانا گھر سے مٹھائی لے کر بت بنائے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلک، کسی نے مسلک کا نام اہل سنت رکھا ہے، کسی کا نام اہل حدیث رکھا ہے، کسی نے محمدی رکھا ہے، وہ ہیں اپنے گھر سے کھانا لے کر مٹھائی بنائی، مٹھائی کا بت بنایا، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جب بھوک لگتی ہے اس کو کھا لیتے ہیں۔ چھوڑ دیں ان سب تقلیدوں کو، یہ سب سے بری تقلید ہے۔ کسی بندے کا حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا برا اس طرح کی ہوا پرستی جتنی بری ہے، کہ کوئی منہج ہی نہیں ہے، بس اپنے جو سمجھ آیا، جو خیال آیا، جو جذبہ آیا وہ اس کو مسلک بنا لیا اور پیچھے چل پڑے، جو دجال کھڑا ہو گیا اس کو امام مہدی بنا لیا۔ توحید، تو جو لوگ توحید کو اپنی دعوت کا شعار نہیں بناتے، یہ ان کے اہل بدعت ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے ہمیں توحید کے مسائل سمجھاتی ہے۔ اس کتاب کا جو درجہ ہے، مقام ہے، وہ توحید کے موضوع پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں پچھلے دوروں میں، صدیوں میں یا آج کے دور میں، ان سب کتابوں میں اس کتاب کا درجہ اہل علم کی گواہی کے ساتھ وہ درجہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کا درجہ ہے۔
تو ہمارا چیپٹر ہے آج التطیر، 28 نمبر، باب ما جاء فی التطیر، بدشگونی، تطیر، بدشگونی کے بارے میں یہ چیپٹر ہے کہ یہ شرک ہے۔ بدشگونی کی وجہ سے لوگ کام کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں بدشگونی کی بنا پر کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے بدشگونی کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی سے جان نہیں چھڑا سکتا، خام خواہ بدشگونی آ ہی جاتی ہے۔ تو اس کا علاج توکل علی اللہ ہے، توحید، توکل جو ہے اللہ پر توکل کرنا، یہ عبادات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جس کا تعلق توحید سے ہے۔ تو جب تک توحید مضبوط نہیں ہوگی اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور شرک ایک ایسا جرم ہے، گناہ ہے، اگرچہ یہ شرک اصغر ہے، لیکن بڑے سے بڑے گناہ جو دوسرے ہیں، شراب پینا، قتل کرنا، زنا کرنا، ان سے بڑا ہے۔ کیونکہ وہ گناہ اگر بندہ مر جائے بغیر توبہ کے تو اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پر امید ہے، اللہ سے ہم امید کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے بغیر عذاب کے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو اس کی گناہ پر سزا دے دے، پھر اس کو جنت میں داخل کرے۔ لیکن جو بندہ شرک پر مرا، چاہے سب سے بڑا وہابی تھا علاقے کا، سب سے بڑا موحد، لیکن اس کے اندر شرک پایا گیا کہیں بھی، کیونکہ یہ شرک اصغر تو کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے، ہم جان نہیں چھڑا سکتے بغیر علم کے اور بغیر اللہ کی توفیق کے۔ تو شرک کہیں بھی پایا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ تو جب اللہ کسی بات کو قانون بنا دیتا ہے تو اس کی زد میں کوئی بھی آ جائے پھر وہ لاگو ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے توحید اتنی اہم ہے کہ سب سے پہلے اس شرک سے جان چھڑائی جائے کہ جو اگر دوسرے گناہوں پر تو ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس پر امید کرنا بھی گناہ ہے مغفرت کی، کیونکہ اللہ نے جب قانون بتا دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا اور آپ امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کا قانون وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں ہوگی، اس کی زد میں چاہے نبی کیوں نہ آئے۔ اور یہ بتا دیا اللہ نے قرآن وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کر دیا تو تیرے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے اہم ہے یہ مسئلہ، اور یہ باریک مسائل جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارا رواج بن چکا ہے توحید پڑھنے کا۔ جب ہمارا درس توحید ہوتے ہیں مسجدوں میں، جلسوں میں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم پاک صاف وہابی موحد اور سارے مشرک، باقی سارے مشرک یہ ثابت کر کے ہم سینے پر ہاتھ مار کے بگلے بجاتے ہوئے گھر جا کر سوتے ہیں اور فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے۔ یہ ہماری توحید ہے، جبکہ توحید وہ ہے جو آپ کے اندر تقوی، خشیت پیدا کرے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے اور آپ کو راتوں کو نیندیں حرام کر دے، آپ کو اپنی آخرت کی پڑ جائے۔ ہماری توحید جو ہے ہمیں آخرت سے غافل کرتی ہے، ہماری ایسی توحید، ہمارا انداز توحید دیکھیں، ہماری تربیت دیکھیں کیسی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو توحید کے مسائل سمجھائے ہیں اس میں ڈرایا ہے، موحدین کو ڈرایا ہے، اور ہم بے ڈر ہو جاتے ہیں، توحید کے مسائل پڑھ کے فوراً ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ ہم تو کیونکہ کسی بندے، ہماری توحید یہ ہے کہ آپ کسی بھی جماعت سے ایک بندے کو نکال کر ادھر لے آؤ، بس توحید مکمل۔ بدشگونی عام طور پر کسی بھی چیز کو دیکھ کر، کوئی آواز سن کر
یا کوئی چیز کا بس ذہن میں آئی کوئی بات یا علم میں آئی، فوراً اس سے بدشگونی لے لینا۔ مثلا کسی نے کوئی ایسا نام بولا، کوئی ایسا خطرناک نام بولا جس میں نقصان کی بات تھی، خسارے کی بات تھی، تو سننے والے نے فوراً ہی بدشگونی لے لی، لو مجھے آج یہ لفظ سننے میں ملا ہے، پتہ نہیں آج میرا کتنا گھاٹا ہوگا۔ بلکہ بعض آپ نے دیکھا ہوگا دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، آج کے دن جو ہے بدھ کا دن یا فلاں مہینے میں شادی کرنا منحوس ہے، شادی جو ہے کامیاب نہیں ہوتی، یہ ساری بدشگونیاں ہیں۔ اور بدشگونی توحید کے منافی ہے، توحید کو ناقص کر دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات توحید کو ختم ہی کر دیتی ہے، اور یہ دو وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، میں یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کی شرح سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کر رہا ہوں کہ جب آدمی بدشگونی کرتا ہے تو وہ اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیتا ہے اور غیر اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ آواز سنی، اس آواز پر اس کا اعتماد بن گیا کہ اس پر یقین بن گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس آواز کے سننے کی وجہ سے اب یہ نقصان ہوگا میرا۔ اللہ پر اس کا توکل ختم ہو گیا کہ دیکھیں اچھا ہو یا برا، تقدیر جو ہے وہ تو اللہ نے لکھی ہے، آپ کا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک پرندہ بس آپ کے اوپر سے اڑ کے گیا، اس پرندے کے اڑنے میں آپ کی تقدیر کے کیا دخل ہے، آپ کے نقصان یا نفع کا کیا دخل ہے؟ پرندے اڑتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، کبھی منڈیر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، حادثے بھی ہوتے ہیں، کوئی برے الفاظ بولتا ہے، کوئی اچھے الفاظ بولتا ہے، ان کا بندے کے نفع نقصان سے کیا تعلق؟ تو اللہ سے تعلق توڑ لیا، بدشگونی کرنے والے نے اللہ سے تعلق توڑ لیا اور اللہ کے غیر پر، سنی ہوئی چیز پر، کسی آواز پر، کسی حادثے پر توکل اعتماد کر لیا، اور یہ توحید کے منافی ہے یہ چیز۔ جب آپ کا توکل اللہ سے ختم ہو گیا تو توحید میں نقص آ گیا۔ دوسری بات یہ کہ ایسا بندہ جب بدشگونی کرتا ہے، اس نے ایک ایسی بات سے اپنا تعلق بنا لیا ہے جو کہ خالی وہم ہے، حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے، ایک وہم ہے، صرف خیال ہے۔ اس خیال میں اور جو اس نے سوچا ہے، وہ جو اس نے سوچا ہے کہ یہ نقصان ہوگا، اس میں کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے؟ ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ جو حادثہ میرے سامنے ہوا ہے، یا میرے سامنے یہ جانور نے اس طرح کی آواز نکالی ہے، پرندے نے، اس کا مطلب آج کوئی مرنے والا ہے، آج کوئی میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہونے والا ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ یا فوتگی کیا پتہ اسی دن ہو بھی جائے، فوتگی کوئی ہو بھی جائے، فوتگی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا اور اس آواز کا جس سے آپ ایک بندے نے بدشگونی لی ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو اس نے ایک وہمی چیز، خیال کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، اللہ سے تعلق توڑ لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو توحید کے منافی ہے۔ دیکھیں توحید، یہاں سے سمجھ آتا ہے توحید کیا چیز ہے جب ہم ان چیزوں کی باریکیوں میں جاتے ہیں، کیونکہ توحید تو عبادت اور استعانت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے فاعبدہ وتوکل علیہ، اسی کی عبادت کر اور اسی پر توکل کر۔ تو بدشگونی جو ہے اس چیز میں خلل ڈال رہی ہے، اس توحید میں، تو بدشگونی حرام ہے۔ اب جب بدشگونی کرتا ہے آدمی تو وہ دو حالتوں سے نہیں، دو میں سے ایک سے ضرور پھنس جاتا ہے، دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور پھنستا ہے۔ جب بھی بدشگونی آتی ہے کسی کے ذہن، میرے بھی ذہن میں بھی آ سکتی ہے، آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے،
اور جو لوگ توحید کے علم نہ ہونے کی وجہ سے بدشگونی کی ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو ہم کیسے نکال پائیں گے جب ہم خود نہیں جانتے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں مشرک ہیں، اور یہ شرک ہے اور وہ مشرک ہے، باقی ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو جب بھی کوئی بندہ ہمارا توحید پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں، جو شرک کے دروازے ہیں، چور دروازے جو ہماری توحید پر حملہ کرتے ہیں، ہم اپنی توحید کو ان سے محفوظ رکھ سکیں، اور ہمارے جو مسلمان بھائی جو ہیں توحید میں کے علم نہ ہونے کی وجہ سے اور توحید کے داعی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں وہ جو گمراہیوں میں پھنس چکے ہیں، ہم ان کو نکال سکیں، اور ہم کسی کے سامنے بھی اسلام کی صحیح دعوت پیش کر سکیں، کیونکہ جب تک ایک موحد داعی نہیں بنتا وہ حقیقت میں موحد نہیں بنتا، اس کی توحید میں خلل ہے۔ جب تک آپ داعی نہیں بنیں گے آپ سمجھ لیں کہ میری توحید ابھی تک ناقص ہے۔ جس دن جب توحید تکمیل کی طرف گامزن ہوتی ہے، اسی طرح بندے کے اندر دعوت کا جذبہ، لوگوں کی خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، انسانیت کی خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، توحید کے علم کے ساتھ خیر خواہی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو لوگ وحشی بنے پھرتے ہیں وہ بھی توحید کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس دراصل توحید نہیں ہے، وہ اہل بدعت ہیں، لیکن توحید پڑھاتے ہیں، توحید پڑھتے پڑھاتے ہیں اہل بدعت۔ اہل بدعت کی توحید کی پہچان یہ ہے کہ وہ توحید کرے گا، کبھی محمد رسول اللہ کی تشریح نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ پر سے جب گزرے گا تو مختصر جملے بول کر چلا جائے گا، سنت کے موضوع پر، مسلک کے موضوع پر آئے گا، اس کا خود زبان لڑکھڑا جائے گی، زبان میں کوئی پیچھے سے کوئی چیز کھینچے گی اس کی زبان کو، اور اس کا سینہ تنگ ہو جائے گا، مسلک سے وہ تنگ آتا ہے۔ اور آپ نے کئی توحیدی سنیں گے، اب ہمارے اندر بھی جراثیم لگے ہوئے ہیں ہماری مسجدوں میں، کہتے ہیں مسلک کیا ہوتا ہے؟ اسلام۔ وہ اسلام ہی تو مسلک ہے، تو مسلک وہ تمہارا اپنا مسلک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک جو کہ اصل اسلام ہے، میرا اور آپ کا مسلک نہیں، ہمارے کراچی کے اہل حدیثوں کا مسلک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مسلک۔ تو اہل بدعت کی توحید کی پہچان یہ ہے کہ وہ توحید بیان کریں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان نہیں کریں گے، دلیل نہیں دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کیونکہ احادیث جو ہیں وہ بندے کو راستے پر ثابت قدم رکھتی ہیں، کہ بندے کو جذبات میں نہیں آنے دیتی، غلو میں کا شکار نہیں ہونے دیتی، کسی پر ناجائز ظالمانہ فتویٰ نہیں لگانے دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے، اور لوگوں تک اسلام اور توحید اور سنت کا علم پہنچتا ہے، اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے صحیح سمجھنے کا۔ اہل بدعت کی توحید جو ہے لوگوں کو کہ دماغ بند کر دیتی ہے، ان کو موقع ہی نہیں ملتا سمجھنے کا کہ یہ بات دعوت کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ بدشگونی کرتا ہے تو وہ دو حالتوں میں سے ضرور ایک حالت میں پھنس جاتا ہے۔ پہلی حالت یہ کہ وہ جو ہی بدشگونی کرتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کام کرنے لگا تھا اس سے رک جاتا ہے، اور فوراً اس بدشگونی کے اوپر یقین کر لیتا ہے اور اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بدشگونی کی سب سے بڑی صورت ہے، سب سے بڑی صورت ہے، واضح صورت ہے۔ یہ بدشگونی پیدا ہوئی، فوراً ہی ذہن میں آئی اور فوراً ہی وہ ڈر گیا اور اپنا کام چھوڑ دیا، دکان نہیں کھولی، سفر پر جانا تھا فوراً سفر کینسل کر دیا۔ یہ واضح طور پر یہ بدشگونی ہے اور شرک ہے، شرک اصغر۔ دوسرے، اگر اس سے بچ گیا، میں اور آپ چلو یہ نہیں کریں گے، ہم نے کچھ توحید پڑھی ہے تو، دوسری صورت یہ کہ وہ نہیں رکتا، کہتا ہے بدشگونی ہے، یہ شرک ہے، رکتا نہیں،
کام کرتا ہے لیکن دل میں ڈر ہے، پھر بھی دل میں ڈر ہے یا کہیں ہو نہ جائے کچھ، واقعی سچی نہ بات نکل آئے، دل میں پریشانی ہے، یہ بھی بدشگونی ہے۔ یہ ڈر جو ہے، ابھی آپ کے سامنے سے کبوتر اڑا، آپ کو پرواہ نہیں ہوئی، اور آپ کے سامنے الو آ کر بیٹھ گیا، آپ کو بڑا ڈر لگنے لگا، آپ نکل بھی گئے کیونکہ آپ اہل حدیث ہیں، لیکن رستے میں ڈرتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بدشگونی کی قسم ہے، لیکن اس سے کم ہے۔ بدشگونی کا یہ اثر ہے۔ تو یہ دونوں ہی بدشگونی ہے، دونوں میں سے کسی نہ ایک حالت میں ضرور پھنس جاتا ہے بندہ۔ تو نکلنے کا راستہ توحید ہے، علم، توحید کا علم۔ توحید سے جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو یہ ڈر شر ختم ہو جائیں گے، ورنہ آپ نے نہیں میں اہل حدیث ہوں، نہیں میں وہابی، اس طرح کے ڈائلاگ اور نعروں سے یہ شرک نہیں بھاگتا۔ جو نبیوں کی قومیں مشرک ہو گئیں، پھر دوسرا نبی آتا تھا، ایک نبی آتا تھا لوگوں کو توحید پر لگا دیتا تھا، پھر چلا جاتا، پھر پیچھے وہ مشرک ہو جاتے تھے۔ کیوں ہو جاتے تھے؟ توحید کا علم کم ہوتا جاتا تھا، توحید بتانے والے ختم ہو جاتے تھے، تو وہ لوگ پھر مشرک ہو جاتے تھے، پھر نبی آتا تھا۔ تو ہم کیا کوئی خاص قوم، خاص آسمان سے اترے ہوئے ہیں اہل حدیث کہ ہمیں تو ہر وقت ہماری توحید 100% رہتی ہے سوئی، چاہے کوئی ہمیں بتائے نہ بتائے، کہیں پڑھیں نہ پڑھیں، کہیں علمی مجلس میں بیٹھیں نہ بیٹھیں، بس ہماری توحید بس کھڑی ہے سوئی وہیں۔ ہم نبیوں کی قوموں سے ایک الگ قوم ہے کوئی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنے ہاتھ سے بتوں کو توڑا، اور پھر دعا کیا فرما رہے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری نسل کو بھی بت پرستی سے بچا کر رکھ۔ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ انہوں نے گمراہ کر دی ان بتوں نے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، وہ ڈرتا ہے بت پرستی میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے، اور ہم نہیں ڈرتے۔ اس کا مطلب ہم نے توحید سمجھی ہی نہیں۔ جس نے توحید سمجھی وہ بہت ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توحید کے معاملے میں صفر ہیں، توحید کے علم میں ہم صفر ہیں، خالی بس سنی سنائی توحید ہے ہماری، ہم بھی وہی سننی ہے جس کا مطلب سنے سنائی۔ شیخ الاسلام اس دور کے مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی وہ بھی ایک داعی تھے، اسی دور کے 3 صدیاں گزری ان کو، اور یہاں ہندوستان پاکستان میں بھی داعی، ہر احناف میں بھی، اہل حدیث میں بھی توحید کے داعی گزرے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے دعوت۔ شاہ ولی اللہ بھی توحید کی دعوت دیتے تھے، مجدد الفسانی جن کو کہتے ہیں وہ بھی توحید کی دعوت دیتے تھے، اپنے اپنے طریقے۔ لیکن ان کی دعوتوں میں اور ان کی دعوت میں فرق بہت زیادہ ہے۔ ان کی دعوت خالص علم کی بنیاد پر اور سنت کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کی بنیاد پر تھی۔ کہیں بھی انہوں نے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا، اپنی میں کو مارا ہے، کہیں انہوں نے بڑا بننے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ اکیلے تھے، انہوں نے اکیلے نے کام شروع کیا۔ کام کیا شروع کیا؟ ہمارے ہاں جو ہے وہ کہتے ہیں المرء یقیس علی نفسہ، آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، ہر آدمی کو اپنی عینک سے دیکھتا ہے۔ یہ ہے، وہ ایک بھوکا تھا، بھوک میں ستایا ہوا تھا بھوک نے، اور طالب علم استاد نے اس سے پوچھا بتاؤ 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ بھوک، بس جواب وہی آئے گا جو ذہن میں گھوم رہا ہے۔ ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم تحریکوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا مسلک تحریک، ہمارا اسلام تحریکیں ہیں، تو نبیوں کو بھی تحریکوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں، نبیوں کی دعوت کو بھی، نبیوں کی سیرت بیان کریں گے، کتابیں لکھیں گے، جیسے کوئی تحریک کی کتاب لکھ رہے ہیں، کسی تحریک کی تاریخ لکھ رہے ہیں،
اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں لکھیں گے جیسے کہ وہ ایک تحریک چلا رہے تھے، اپنی اینک لگائی. اور محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں بھی لکھی گئی تحریک، محمد بن عبد الوہاب کی تحریک، جبکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، بہتان ہے ان اللہ کے ولیوں پر کہ انہوں نے کہیں تحریکیں اس طرح کی. نہ نبیوں کا منہج ہے یہ تحریکیں چلانا. تحریک کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو حرکت دینا، ابھارنا. وہ چاہے عمل کریں نہ کریں، بس ایک مقصد کے لیے ابھارنا ہے، چلو ایک ایشو پر اٹھانا ہے سب کو. اور سب بے عمل پیدا ہو جاتے ہیں تحریکوں سے، بے عمل مسلمان بنتے ہیں. اور نبیوں کی دعوت اور اللہ کے جو ولی ہیں، نبیوں کے وارث علماء ائمہ کرام، ان کی دعوت کیا؟ دعوت الی اللہ ہے. اور دعوت الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. علم کے علاوہ جذبات سے اپنی کبھی بھی بات نہیں ہوتی ہے دعوت کے اندر. نبیوں کی دعوت میں جذبات کی بات نہیں ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب طالب علمی کا دور تھا تو انہوں نے بہت سارے ائمہ علماء سے، اپنے دور کے علماء سے پڑھا. مسجد نبوی میں بھی پڑھا. مسجد نبوی میں سندھ کے عالم علامہ حیات سندھی رحمہ اللہ، محدث، یہ پڑھاتے تھے اور ان سے پڑھا انہوں نے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے. علامہ حیات سندھی، ان کا حاشیہ ہے حدیث کی کتاب پر، چھپتا ہے نسائی شریف پر، امام سیوطی کے ساتھ چھپتا ہے ان کا. سندھ کے علامہ حیات سندھی. دور کون سا تھا؟ جس کو کہتے ہیں ترکی دور. یہ بھی ایک ایسے ترکیوں کا وہاں کوئی کنٹرول، کوئی حکومت نہیں تھی حجاز میں حکومت عربوں کی اپنی تھی، لیکن وہاں ان کے فوجی چھاونیاں تھیں. صرف ان کا ایک ریلوے لائن آتی تھی اور وہ کس لیے ان کے شاہی جو حرمین کے امور تھے اس پر وہ نگرانی کرتے تھے. ان معاملات میں صرف ان کے ایک تعلقات تھے اور ان کے الحاق تھا ان کے ساتھ حجاز کے معاملہ. حجاز اور ریاض میں، جدہ میں، یہاں ان کے کچھ چھاونیاں تھیں. حکومت ان کی نہیں تھی، حکومت عربوں کی اپنی تھی. ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ہر ریاست کا اپنا بادشاہ ہوتا تھا. تو نجد ایک پورا بڑا علاقہ ہے، اس میں بھی ریاستیں تھیں. ایک ریاست آل سعود کی تھی، اور آل سعود کی ایک ریاست تھی، اور وہ بھی اسی طرح حکمران تھے جس طرح دوسرے آس پاس حکمران تھے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس دور میں پڑھتے تھے. 3 صدیوں پہلے، 3 صدیوں میں تو 3 صدی پہلے تو ان کی دعوت شروع ہوئی تھی. تو مسجد نبوی میں جو پڑھتے تھے وہاں محدث علامہ حیات سندھی رحمہ اللہ اس کے پاس تھے، وہاں پڑھ رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مسجد نبوی کے اندر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر طواف کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، نذرانے چڑھا رہے ہیں، شرکیہ. حرمین شریفین کے اندر جگہ جگہ مزارات بنے ہوئے ہیں، شرک کھلے عام، یعنی دور جاہلیت کی طرح شرک جیسے تھا اس سے بھی زیادہ پھیل چکا ہے. جگہ جگہ مزارات تھے. جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کو پاک کیا تھا ان چیزوں سے اس دور میں یہ جزیرۃ العرب بھر چکا تھا. تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان چیزوں کو، اور علماء سمجھتے تھے، لیکن طاقت کن کی تھی؟ قبر پرستوں کی طاقت تھی. ترکی حکمران قبر پرست تھے اس دور کے، اور ڈنڈے سے انہوں نے مزار پرستی، قبر پرستی پھیلائی ہے امت کے اندر. خاص طور پہ عرب ممالک میں جتنے مزارات آپ کو ملیں گے ترکیوں نے پھیلائے. اور اسی لیے ان کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا کام کیا؟ انہوں نے توحید پڑھانا شروع کی. توحید صرف چھوٹی چھوٹی رسالے ہیں، وہ آپ میرا رب، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، قبر میں جو 3 سوال ہوں گے، اس پر محنت. لوگوں کو تعلیم دیتے تھے بس اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے گاؤں کے لوگوں کو. گاؤں کے لوگوں نے توحید، جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعوت میں برکت ڈالتا ہے. گاؤں کے بچہ سب ان کے شاگرد بن گیا، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورت بھی، مرد بھی.
تو کیا ہوا، یہ خبر ترکیوں کو پہنچی کہ ایک گاؤں جزیرۃ العرب میں پایا جاتا ہے جہاں سارے ہی موحد ہیں، قبر پرستی کو شرک کہتے ہیں اور توحید سکھاتے ہیں۔ وہاں سے آرڈر آیا، تو استنبول سے آرڈر آیا کہ وہاں کے جو راجا تھا اس ریاست کا، کہ اس مولوی صاحب کو یہاں سے نکال دو۔ بتاؤ اس مولوی صاحب کی اس کو کیا تکلیف ہوئی، ترکیوں کو کیا تکلیف ہوئی۔ سلطان ٹیپو جب ان کو خط لکھ رہا تھا کہ میری مدد کے لیے کوئی لشکر بھیجو، میں انگریزوں کے خلاف لڑوں، اس کے لیے کیوں نہیں حرکت میں آئی؟ ادھر ان کو حرکت بہت جذبہ آیا اور بہت غیرت آئی کہ جب کہ انہوں نے کوئی انہوں نے انقلاب نہیں لایا، کوئی انہوں نے حکومت نہیں قائم کی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لو ترکیوں کی، اور آج بھی ان کی وہی سوچ ہے، آج بھی سازشیں وہی، اردگان کی اور یہ سب وہی ٹولا ہے، وہی چیز چاہتے ہیں لانا دوبارہ۔ اسی طرح یہاں شرک کے اڈے کھولنا چاہتے ہیں، ایران اور قطر اور ترکی یہ سب مل جل کر، اور عالم کفر ان کی بیک پر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا سب جگہ پر ہیرو بنایا جاتا ہے۔ شیخ مقبل یمنی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس شخص کو دیکھو کہ میڈیا اس کو ہیرو بنا رہا ہے مسلمانوں کا، سمجھ لو اس کو مسلمانوں کی گمراہی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر حملے کے لیے۔ تو جب ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور راجہ ڈر گیا، کیونکہ چھوٹی سی ریاست، وہ اتنی بڑی فوجوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اور آپ دیکھیں اس دور میں کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھے ان کے پاس، فوجوں نے جب آنا ہے تو پیدل چلیں گی اور قافلے آئیں گے، کتنی مشقت سے آئیں گی فوجیں، لیکن توحید کا درخت جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ان کو اگر سمندر پار بھی جانا پڑے نا، افریقہ بھی پار کرنا پڑے، وہاں بھی جائیں گے۔ شرک ایک ایسا قرضہ ہے کہ یہ کبھی بھی باپ کو بھی نہیں معاف کرتا۔ جس بندے کے اندر شرک کی بیماری آ جائے وہ اللہ کے ولیوں کو معاف نہیں کرتے، نبیوں کو معاف نہیں کرتے، ذبح کر دیتے۔ تو جب ان کو جلا وطن کیا گیا تو امام ملک سعود رحمہ اللہ، ان کی جو بیوی تھی، وہ بھی ان کا بھائی، وہ شاگرد تھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا۔ یہ خبر اندر گھروں میں جب بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ کی بیوی تک پہنچی، وہ بڑی پریشان ہوئی، تو اس نے اللہ سے ڈرایا ملک سعود کو کہ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، چاہے تھوڑی کیوں نہیں ہے، لیکن ایک حد تک تو آپ ساتھ دے سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، قیامت کے دن جواب کیا دو گے؟ بس بادشاہ کو، ملک سعود رحمہ اللہ کو اللہ نے ہدایت دی، سمجھ دی، اس نے کہا ڈھونڈو کہاں ہے محمد بن عبد الوہاب، اور فوراً ان کا اکرام کیا، عزت کی، اور ان سے توحید سیکھی۔ توحید ویسے اس دور میں تعلیم ہوتی، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یہ دینی کتابوں کی ہوتی، علم ہوتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ملک سعود رحمہ اللہ نے کوئی طالبان اور داعش اور القاعدہ والا کام نہیں کیا، صرف انہوں نے اپنے گھر میں عبادت کا ماحول بنایا، اپنی ریاست میں انہوں نے منع کر دیا کوئی شرک بدعت نہیں ہو سکتی ہے، صرف اپنے گھر میں، چھوٹی سی ریاست تھی یہ جو ریاض ہے، ریاض کے آس پاس نجد، یہ نجد میں ہے ریاض۔ پھر یہ برداشت نہیں ہوا ترکیوں کو، ترکی وہاں سے انہوں نے پہلے آرڈر بھیجا آس پاس کے راجاؤں کو، ملک بادشاہوں کو، کہ حملہ کرو اس پر۔ اور عرب ریاستیں، سب سے مضبوط ترین ریاست مملکت جزیرۃ العرب میں احسا کی ریاست تھی، اور یہ شیعہ ریاست تھی، اور سب سے زیادہ مضبوط ترین تھی۔ ان سب نے مل کر حملہ کیا ملک سعود رحمہ اللہ کی ریاست پر۔ ملک سعود کے پاس ایک فوج تھی، اور دوسری ریاستوں سے بھی لوگ آ گئے جو سنت توحید کی پکار سننے کے لیے ترس رہے تھے، آ گئے۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم نے کسی پر حملہ نہیں کیا، کسی کے پر ہم نے قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، لوگوں نے ہم پر حملہ کیا اور پھر اپنے بادشاہتیں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے، اللہ نے ہماری مدد کی، ہم نے صرف دفاع کیا اپنا۔ یہ لوگ پھر کیا ہوا، حتیٰ پھر جب ملک سعود رحمہ اللہ جزیرۃ الحرمین شریفین تک پہنچ گئے، اور حرمین شریفین میں جو ڈھول ڈھمکے تھے نکال کے باہر پھینکے، جو ترکیوں اور مصریوں نے وہاں بنائے ہوئے تھے طبلہ خانے دین کے نام پر، حرمین شریفین میں رقص ہو رہے تھے۔
تو وہاں سے انہوں نے پیغام بھی بھیجا ان کو کہ آئندہ جرأت نہیں کرنا کہ وہاں سے اپنی خرافات اور یہ بدعات اس طرح کی آپ حج کے موقع پر جو لے کر آتے ہیں حرمین میں، آئندہ ایسی جرأت نہیں کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بہت بڑا لشکر آیا ترکی اور مصریوں کا، اور ایک دفعہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا آل سعود کو بالکل۔ اور تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ بس یہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ کہانی ہو گئی، بس کہ کوئی تھے آل سعود جنہوں نے ایک توحید کی نافذ کی تھی اور لوگوں کو توحید سکھائی تھی، اب نہیں آئیں گے۔ کیا وہ دوسری دفعہ پھر آ گئے اور پورے جزیرۃ العرب پر پھر کنٹرول کیا، پھر ان کو گرایا گیا اسی طرح ترکیوں اور مصریوں کی سپورٹ سے۔ اس وقت ہندوستان میں انگریز آ چکے تھے، پہلے انگریز نہیں تھے۔ جب شروع میں جب دعوت چلی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے، انگریز کا نام نہیں جانتے تھے۔ انگریز کو کتنی صدی ہوئی ہے؟ 1.5 صدی، اور آل ملک سعود 300 صدی پہلے، 3 صدی پہلے، محمد بن عبد الوہاب 3 صدی پہلے تھے۔ انگریز کا اور ان کا تعلق ہی نہیں، دور ہی نہیں ملتا آپس میں۔ یہ سب پروپیگنڈے جھوٹ ہے۔ تیسری دفعہ جب حکومت آئی، تیسری دفعہ، تو وہ ملک عبدالعزیز جو موجودہ سلمان ہے ان کے والد ہیں، ملک عبدالعزیز، یہ آل سعود خاندان میں سے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے حکومت نہیں کی تھی۔ اس خاندان کے پاس صرف ملک سعود کے رحمہ اللہ کے دور میں صرف ریاض کی یہ گورنر تھے، ان کے والد صاحب عبدالرحمن، عبدالعزیز کے والد صاحب عبدالرحمن۔ جب وہ مصریوں نے آ کر تباہی مچائی اور بڑی بے دردی سے لوگوں کو شہید کیا، تو اس وقت وہ عبدالرحمن اپنے پورے خاندان کو لے کر کویت کے جو اس وقت شاہی خاندان ہے انہوں نے ان کو پناہ دی، وہاں جا کر ٹھہرے۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ تقریباً 18 یا 20 سال کی عمر کے تھے، نوجوان تھے۔ باپ جو تھے اگرچہ قابل ترین ایک بادشاہ تھے لیکن بوڑھے ہو چکے تھے، تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مختصر یہ کہ 40 بندے لیے اور جا کر ریاض کا قلعہ آزاد کروایا رات کے اندر، اور ریاض کے لوگوں کو اعلان کر، ریاض کے لوگ پہلے ہی ان کو چاہتے تھے، جانتے تھے، اور پھر دوبارہ سے آل سعود آئے۔ یہ تیسری مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو عروج دیا ہے توحید و سنت کی، جو پہلے ان کے اندر کوئی خرابیاں ہوئی تھیں اس کا بھی ازالہ کیا، اور علماء کو اکرام کا، علماء کا اور توحید و سنت کو آگے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کیا کرتے تھے؟ تحریکیں چلاتے تھے، لوگوں کو جہاد کرتے تھے، کبھی بھی کوئی لفظ بھی نہیں ملے گا ان کے لٹریچر میں، نہ ان کی کہیں درس میں۔ کیا؟ صرف لوگوں کو اللہ کا حق سمجھاتے تھے، توحید۔ تو ان کے گاؤں کے لوگوں نے، نوجوانوں نے، شاگردوں نے کہا جی توحید تو بہت عرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے، جیسے آپ کہتے ہیں 2 سال ہو گئے ہمیں تو کلاس لیتے، آپ تو کوئی اور کتاب بھی شروع کریں، کوئی جہاد کی کتاب، کوئی تجارت کی کتاب، اسلامی اقتصاد کی کتاب، کوئی ہمیں سمجھائیں۔ تو اس طرح کہا تو شیخ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، توحید آپ نے سمجھ لی ہے تو کل کوئی سبجیکٹ اور چینج کرتے ہیں۔ اگلے دن آئے تو سر لٹکا کر بیٹھے تھے، سب نے پوچھا کیا ہوا؟ شیخ صاحب نے بولا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں کسی شخص نے والعیاذ باللہ اپنی والدہ سے زنا کیا ہے۔ جیسے ہمارے جذبات بس آپے سے باہر ہو گئے لوگ، اور کہنے لگے ابھی بتاؤ ان کو زندہ گاڑ دیں گے، گھر اجاڑ دیں گے۔ شیخ بولے کہ ابھی تو ایک خبر ہے، تحقیق ہونے دو۔ اگلے دن آئے تو وہ پہلے سے ہی پڑھنے کے موڈ میں نہیں تھے، آج ہم تباہی مچا دیں گے، ہمیں بتائیں وہ کون۔ شیخ کہنے لگے کہ وہ خبر کچھ اس طرح ہے، ایسے نہیں تھی جیسے سنی تھی، ایسے ہے کہ ہمارے گاؤں میں کسی بندے نے نیا گھر بنایا، تو کسی باہر کے علاقے میں جا کر کسی کاہن بابے کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ اپنے گھر کے سامنے دہلیز میں شیطان کے نام کا بکرا ذبح کر دو۔ اس نے بکرا ذبح کیا غیر اللہ کے نام کا۔ دراصل وہ بات نہیں ہے جو سنی تھی پہلے، اس نے غیر اللہ کے نام کا بکرا ذبح کیا گھر کے دہلیز میں۔ تو سب جو جوش میں تھے سب ٹھنڈا سانس لے کر بیٹھ گئے، اچھا یہ مسئلہ ہے، ہم سمجھے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ورنہ ہم تو ابھی بس صفائی کرنے والے تھے۔
تو شیخ نے کہا، جب وہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے تو شیخ نے کہا تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ توحید سمجھ لیے، تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا بڑا جرم ہے یا زنا کرنا؟ وہاں سے ان کو سمجھ آ گئی کہ توحید ابھی نہیں سمجھی، توحید سب سے پہلے ہے، توحید سب سے پہلے ہے۔ اور ہم جب ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہمیں توحید پڑھتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، بس اب توحید بہت پڑھ لی، سمجھو ہم نے نہیں پڑھی، سمجھ لے کہ ہمیں ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کیونکہ توحید ایک ایسا علم ہے اس کا مقابلہ کوئی علم نہیں کر سکتا، علم توحید، چاہے فقہ کا علم بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ ایسا علم ہے، علم تو چاہے کوئی بھی ہو، جوں علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے بندے کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، اور توحید تو ایک ایسا علم ہے کہ جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کرتا ہے، تو اس میں تو پیاس اور بڑھے گی۔ اور آپ کہہ رہے کہ بس ہمارا پیٹ بھر گیا، ہم سیر ہو گئے توحید پڑھ کے بس، تو اس کا مطلب آپ نے توحید پڑھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی طرف داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے، داعی الی اللہ بنائے، داعی الی الفتنہ نہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد